پٹھان اپنا قانون لگاتے ہیں تو اس کا فیصلہ فیصلہ کن ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی رعایت آپ کو نہیں ملے گی. اسی طریقے سے صلاح الدین جس کا تعلق دیر بالا سے ہے اور ابھی اگر میں بتا دوں تو اس کو 20 سال بامشقت قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اگر میں بتا دوں تو صلاح الدین کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر کے اندر 3 یتیم بچیاں اور اس کے ساتھ ایک ماں رہتی تھی. ان میں سب سے بڑی بچی اس کی سارا تھی جس کی عمر 13 سال تھی اور وہ راستے میں سموسے سیل کرتی تھی اور اپنے گھر کے لیے رزق حلال کماتی تھی. یعنی صبح گھر سے نکل جاتی تھی اور سموسے سیل کر کے واپس چلی جاتی تھی اور صلاح الدین کے پڑوسی تھے. صلاح الدین سے بھی جتنا ہو سکتا تھا ان کی مدد کرتے تھے اور ہمیشہ اس کے اوپر نظر بھی رکھتے تھے, اس کا دیکھ بھال اور اس کا خیال بھی رکھتے تھے. لیکن 13 سالہ سارا جو کہ راستے میں سموسے کبھی کچالو کبھی کیا چیز سیل کر رہی تھی, 4 لوگ آتے ہیں, اس کو اپنے گاڑی میں بٹھاتے ہیں, اغوا کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد 4 دن سے سارا نامی یتیم لڑکی غائب تھی. صلاح الدین اس کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ شدید صدمے سے دوچار تھا. اور اس کے بعد 4 دن کے بعد سارا نامی خوبصورت لڑکی کی باڈی مل جاتی ہے. جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو سارا کے ساتھ 4 لوگوں نے زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کاٹا گیا تھا. اس کے بعد جیسے ہی صلاح الدین یہ ساری سچویشن کو دیکھتا ہے وہ صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ایک یتیم بچی کے ساتھ 4 درندوں نے جس طریقے سے حرکت کی ہے یہ بالکل نہ ماننے والی بات ہے. اور اس کے بعد پولیس بھی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے. پولیس بھی جگہ جگہ چھاپے مارتی ہے, کوشش کرتی ہے, لیکن صلاح الدین جو ماں کا ایک واحد لاڈلا تھا, ایک واحد بیٹا تھا, یعنی اگر میں بتا دوں تو صلاح الدین اپنی عدالت لگا لیتا ہے اور اپنا قانون بنا لیتا ہے اور اس کی چھان بین کرتا ہے. پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی, صلاح الدین بھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. صلاح الدین کا ماں کا کہنا ہے کہ جب سے واقعہ ہوا ہے تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی صلاح الدین نہ رات کو سویا ہے نہ دن کو اور مسلسل گھر سے باہر رہتا ہے. اس کے بعد جیسی ہی صلاح الدین کو پتا چلتا ہے کہ 4 دوست تھے, ان کا تعلق ان علاقے سے ہے اور اس نے یہ سارا کام کیا تھا. اس کے بعد صلاح الدین اس کے پیچھے نکل جاتا ہے. سب سے پہلے والا شخص اس کو ڈی آئی خان میں یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں کے اندر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے شخص کو پشاور کے اندر اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں. یہ صلاح الدین مسلسل 4 مہینوں سے ان 4 دوستوں کا پیچھا کر رہا ہے. دوسرے کو پشاور میں رخصت کر دیا, اب تیسرے کو کراچی میں اور چوتھا سعودی عرب بھاگ گیا. اور اس کے بعد جیسی ہی پولیس کو پتا چلتا ہے کہ ان 4 دوستوں میں سے 3 دوستوں کو صلاح الدین نے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے, یعنی ایک کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر, دوسرے کو پشاور میں اور تیسرے کو کراچی میں اور چوتھا جو تھا وہ اسلام آباد کی ایئرپورٹ سے نکل کر سعودی عرب بھاگ گیا تھا. اور اس کے بعد صلاح الدین کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس کا کچھ ٹائم تک کیس چلا اور اس کے بعد جا کر پولیس نے اس کو 20 سال بامشقت قید کی سزا سنا دی. جیسی ہی صلاح الدین قید ہو گیا تو اس نے ایک پیغام جاری کیا جو آخری والا بچا تھا جو سعودی عرب بھاگا تھا اس کے لیے کہ یہ 20 سال بہت کم ہے اور یہ میں گزار لوں گا جیل کے اندر, لیکن اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ جیسے ہی میں جیل سے رہا ہوں گا آپ کا پیچھا میں نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے پیچھے میں سعودی عرب آؤں گا اور سعودی عرب کے اندر ہی میں آپ کو اس دنیا سے رخصت کروں گا. بجائے مجھے سعودی عرب کے اندر سزائے موت ہو جائے, بجائے مجھے سعودی عرب کے اندر عمر بھر قید ہو جائے, لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آپ نے ایک یتیم بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, آپ نے ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی, ہمیشہ میرے نظر میں ہوتی تھی, ہمیشہ میں اس کا دیکھ بھال کرتا تھا, لیکن آپ نے جو بھی کیا ہے صحیح نہیں کیا ہے. اس کے بعد صلاح الدین کی ماں کا جب بیان سامنے آیا اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر فخر محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بہادر بیٹے سے نوازا ہے اور جو بھی میرے بیٹے کو قید ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ جلد سے جلد رہا ہو جائے گا اور جو آخری شخص بچا ہے
میں اپنے بیٹے کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس آخری شخص کا بھی خاتمہ کر دے اور اس یتیم بچی کو انصاف فراہم کر دے، کیونکہ اس کی ماں کا ماننا ہے کہ جب میرا بیٹا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اس کے سامنے یہ ضرور جواب دے گا کہ آپ کے اوپر میں نے ایک یتیم بچی کا ذمہ ڈالا تھا، آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر ان 4 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس وقت میرا بیٹا اللہ کے سامنے جواب دہ ضرور ہوگا، اور وہ جواب بھی دے پائے گا کہ ایک یتیم بچی جو کہ میرے نظر پر تھی، آپ نے اس کا ذمہ میرے اوپر ڈالا تھا، ان 4 لوگوں کو میں نے اس دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ صلاح الدین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ